السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال موصول ہوا تھا اور غالباً وہ جوناگڑھ کا مسئلہ تھا کہ جوناگڑھ کے اندر کوئی عالمہ صاحبہ بنام عالمہ تھیں، تو انہوں نے تقریر کی اور تقریر کے دوران وعظ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم لوگ فاتحہ وغیرہ میں جو سیوئی وغیرہ بناتے ہیں وہ لمبی لمبی ہوتی ہیں تو نہیں بنانا چاہیے، جو بنائے گا اور کھائے گا تو باقاعدہ اس کی وجہ سے اس کو قبر میں کیڑے پڑیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ بڑی سخت ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو ایسے انسان کو جس کو شریعت کا علم نہ ہو عالم عالمہ کہنا یہ درست بھی نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ عالمہ نہیں ہوں گی بلکہ عالمہ کے لبادے میں، یا انہوں نے ہو سکتا ہے کہیں سے سنا ہو عالمہ ہوں بھی، لیکن اگر عالمہ ہوتی میرے خیال میں تو اتنی بڑی بات نہیں کہتی وہ۔ تو دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا۔ لا تحرموا، حرام نہ کہو ان پاکیزہ چیزوں کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب رزق عطا فرمایا ہے، تمہیں اللہ نے جو پاکیزہ حلال رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اور اس دن سے اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے یا جو چیزیں ہم پہ جو ہے حلال کی ہیں ہمارے لیے، انہیں حرام ہم نہیں کہہ سکتے۔ انہیں حرام کہنا یہ باقاعدہ ایک آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لهم من رزق قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم فرماؤ، بھلا بتاؤ تو صحیح، تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم اپنی طرف سے حرام و حلال ٹھہرا لیا تم نے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی یا پھر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو دیکھیے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال فرمائی اسے حرام کہنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یا اللہ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں اسے حلال کہنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو دیکھیے میٹھائی جو بھی قسم کی ہے اگر وہ پاک ہیں طیب ہیں اور حلال ظاہر ہے کہ وہ حلال ہی ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو حرام کہے یا معاذ اللہ یہ کہے کہ اس کھانے کی وجہ سے کیڑے، آپ جن عالمہ صاحبہ نے یہ تقریر کے دوران یہ الفاظ کا ان سے پوچھا جائے کہ کیا اگر نیاز نہ دیں اس کے اوپر تو کیا وہ کھانے سے کیڑے پڑیں گے؟ تو یہ اگر ہاں کہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ نے جو چیز حلال فرمائی ہے اس پر کوئی دلیل ہونا چاہیے نا، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اگر مجمع عام میں انہوں نے یہ جملے کا استعمال کیا ہے تو اس جملے کے وجہ سے ان کی سخت پکڑ ہے، ان پر توبہ اور رجوع الی اللہ لازم ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پبلکلی اگر بیان کیا تو پبلکلی بیان کریں اور توبہ کریں عام مجمع کے اندر، اور آئندہ ایسے وعظ سے یا ایسے جملے استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اسی طریقے سے علماء دین کے ساتھ جڑے رہیں، جو بھی کوئی اس طریقے کے معاملات سنیں تو فوراً علماء سے، اپنے قریبی علماء سے جہاں پر بھی ہوں وہاں سے رابطہ قائم کریں، اور ایسے لوگوں کی گفتگو نہ سنیں۔ ظاہر ہے کہ حلال چیز ہو، پاکیزہ چیز ہو، طیب چیز ہو، وہ اللہ نے حلال جو فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، اللہ نے جو حرام فرمائی وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب تو اگر یہی ان کے دعویٰ یا یہ بات مان لی جائے کہ لمبی لمبی چیز ہونے کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری چیزیں لمبی ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، پھر آج کل لوگ شوق سے کیا ہے وہ میگی وغیرہ آتی ہے، تو میگی وغیرہ کھانے کی وجہ سے تو پھر تو معلوم پڑا کہ صرف قبر کے اندر کیڑے ہی کیڑے رہ جائیں، باقی کچھ بچے ہی نہیں۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور حضور کی شریعت کی پابندی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔